یہ رمضان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش نہ چاہتا تو انہیں رمضان کا مہینہ عطا ہی نہ کرتا۔ یہ رمضان کا مہینہ عطا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ مسلمان اس مہینے کو حاصل کریں اور اسے حاصل کر کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں، جنت کو حاصل کریں۔ یہ ایسا مہینہ ہے۔ اور دو روایتیں، ایک روایت گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے بیان کی کہ 70,000 افراد کے روزانہ بخشش ہوتی ہے، دوسری روایت میں ہے کہ 10 لاکھ افراد وہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات کو ان پر جنت کو واجب فرماتا ہے، لیکن گھر بیٹھ کے نہیں، مسجد میں آ کر جو اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگتے ہیں انہیں جنت ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ گھر بیٹھے رہے 10 لاکھ لوگ ہیں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا، اس طرح نہیں، اس کی مخلوق بہت وسیع ہے، کم نہیں ہے۔ آؤ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس سے طلب کرو۔ جب اس نے خود ہی فرمایا کہ آؤ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، کوئی اور بندہ ہونا تو وہ کہہ دے کہ یار تو مجھے اس ٹائم میرے پاس آنا تو تجھے یہ چیز میں دے دوں گا، تو اس پاس اگر کوئی بندہ آ جائے تو میرے پاس اگر میں کسی کو کہوں گا یار اتنے پیسے ہیں اس ٹائم آؤ تو میں تمہیں دوں گا، بندہ آ جائے نہ بھی ہوں گے، اگر میں غیرت مند ہوں باحیا ہوں تو میں کسی سے لے کے دوں گا، میں کہوں گا نہیں میں نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن وہ رب جو حیاؤں کو تقسیم کرنے والا ہے، جو غیرت کو تقسیم کرنے والا ہے، وہ خود کہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں عطا کروں، تو جب عطا مانگو گے تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ مرد مومن، مرد صالح جب مجھے پکارتا ہے تو میں ایک بار یا عبدی کہتا ہوں، اور جب کوئی گنہگار مجھے پکارتا ہے تو میں 10 بار یا عبدی کہتا ہوں، لبیک یا سعدیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا میں حاضر ہوں، تو خوش قسمت ہو میں حاضر ہوں، بتا تجھے کیا چاہیے۔ تو اس کی بارگاہ میں اسی سے مانگنا چاہیے۔ یہ تراویح کا ماحول، عمر رسیدہ لوگوں کی لائنیں لگی ہیں اور جوان موجود نہیں ہے، کیا کوئی کام ہے؟ نہیں، کام یہ ایسا مہینہ ہے کہ کام کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روزی کے اندر، رزق کے اندر برکتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ غریب کا دسترخوان بھی ماشاءاللہ مزین نظر آتا ہے، یہ کیا؟ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ تو بندہ کہ نہیں تراویحاں نمازیں یہ بوڑھوں نے پڑھنی ہے، کیوں؟ انہوں نے پہلے مرنا ہے، ہم نے بعد میں مرنا ہے، یہ کوئی اصول ہے؟ جو بوڑھا ہے وہ، آج کل کا آپ ماحول دیکھیں تو کثرت سے اموات ہو رہی ہیں اور نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، امواتیں کثرت سے ہو رہی ہیں اور جوان لڑکوں کی تعدادیں زیادہ ہیں۔ اور جوانی کی حالت، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان میری بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اگر تم اپنے سواری کے ساتھ صحرا سے جا رہے ہو، میلوں دور پانی نہ ہو اور تمہاری سواری کھو جائے، تمہارا ساز و سامان کھو جائے، اب تمہیں کچھ نہیں مل رہا، تم پیاس کے شکار ہو گئے، تم بھوک کے شکار ہوئے، شدت آفتاب ہے، گرمی کا ماحول ہے اور تمہاری جان نکلنے پہ آئی ہے، تم اٹھنے سے بیزار ہو چکے ہو اور تمہیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اب اس پیاس کی وجہ سے میری جان نکلنے والی ہے، تو عین اسی وقت اسی پانی کو، اسی خوراک کو لے کر تمہاری سواری تمہارے سامنے آ جائے تو تمہیں کس قدر خوشی ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب سرکار کے یہ الفاظ سنے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تب خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی جوان آ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کو پیش کرتا ہے، وہ اس سے اس کی بخشش کو مانگتا ہے۔ اپنے گراؤنڈوں کو سجائیں، سب کچھ کریں، وہ بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یکدم جب رمضان کا مہینہ آتا ہے کوئی ورزش نہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، وہ ٹھیک ہے آپ لگے رہیں، راتوں کو کھیلیں، افطاری کے بعد سو جانا، طبیعت خراب ہوگی، لیکن افطاری کریں، اس کے بعد نمازوں کو ادا کریں، تراویح پڑھیں، اس کے بعد جو ایکسرسائز کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے سب کچھ کریں، صبح آپ سحری کے بعد سحری کریں، دوبارہ اپنے روٹین پہ آئیں۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ نمازوں کا بائیکاٹ کر دیں اور کھیلوں کے لیے میدانوں کو سجا دیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔